اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ہود کی آیت 46 پر ہیں اور اس میں تھوڑی وضاحت رہ گئی تھی۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ بہرحال یہ آیت 46 ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت سخت انداز ہے اور اس سے اللہ کی بے نیازی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہیں تھا۔ جی ہاں، اس کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے، اس لیے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دے کر طوفان سے بچانے کی دعا کر بیٹھے، ورنہ اگر ان کو حقیقت حال معلوم ہوتی تو ایسی دعا نہ کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دے دی تھی کہ جب طوفان آ جائے تو پھر آپ ان سرکشوں میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ آیت 37 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہ اللہ کا صریح حکم تھا، اس لیے خدا کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہی معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہے، اس کے نفاق کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دے دی تھی کہ جب طوفان آ جائے تو پھر ان سرکشی کرنے والوں کے متعلق کوئی بھی آپ سفارش نہیں کریں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کا یہ صریح حکم تھا، اس لیے خدا کے پیغمبر یعنی حضرت نوح علیہ السلام اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی اس کفر سے لا علمی کی بنا پر نجات کی دعا کو بھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح نہیں قرار دیا، اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی، بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی، اور یہ پیغمبرانہ شان کی ایک ایسی بھول ہے، ایک ایسی چوک ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے عذر میں پیش کریں گے جب میدان محشر میں ساری مخلوق آپ سے شفاعت کرنے کی درخواست کرے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش اور بھول ہو چکی ہے، اس لیے میں شفاعت کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں سارے انبیاء کے پاس امت کے آنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اس وقت بھی یعنی میدان محشر میں اپنا عذر پیش کر دیں گے جب میدان محشر میں ساری مخلوق ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کرے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام فرما دیں گے
کہ مجھ سے ایسی چوک ہو چکی ہے، اس لیے میں شفاعت کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، کفر کرنے والے اور ظالم کے لیے دعا جائز نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز اور حلال ہے بھی یا نہیں۔ یہ تو ایک کھلا معاملہ ہے۔ اگر معاملہ مشتبہ حالت میں ہو تب بھی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کفر کرنے والے اور ظالم کے لیے دعا جائز نہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کے لیے میں دعا کر رہا ہوں وہ جائز اور حلال ہے بھی یا نہیں۔ یہ تو ایک کھلا معاملہ ہے۔ اگر حالت مشتبہ ہو تو مشتبہ حالت میں بھی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، تفسیر روح المعانی نے اس سلسلے میں بحوالہ قاضی علامہ بیضاوی نقل کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی نے اس سلسلے میں بحوالہ قاضی علامہ بیضاوی نقل کیا ہے کہ جب اس آیت سے مشتبہ حال کے لیے دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے تو جس معاملے کا ناجائز اور حرام ہونا معلوم ہو اس کے لیے دعا کا ناجائز ہونا بدرجہ اولا معلوم اور ثابت ہو گیا۔ جب اس آیت سے مشتبہ حال کے لیے دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہو گئی تو جس معاملے کا ناجائز اور حرام ہونا صریح طور پر معلوم ہو تو اس کے لیے دعا کا ناجائز ہونا بدرجہ اولا معلوم اور ثابت ہو گیا۔ دیکھیے، اس وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کیونکہ آج کل کے امام حضرات اور بزرگ جو سمجھے جاتے ہیں ان میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ جو شخص بھی دعا کے لیے آیا بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، حالانکہ اکثر ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس مقدمے کے لیے یہ دعا کرا رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں، یہ تو خود حق پر نہیں ہے، یا ظالم ہے، یا کسی ایسے مقدمے کے لیے دعا کرا رہا ہے، یا کوئی ایسی ملازمت اور منصب ہے جس میں یہ حرام کاری میں مبتلا ہوگا، یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقدمے میں کامیاب ہوگا۔ بہرحال ایسی دعائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو ناجائز ہیں ہی، اور اگر حالت مشتبہ ہو تو بھئی حقیقت حال کا علم حاصل کیے بغیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ ایک مسئلہ اس جگہ مفسرین نے اور بھی نقل کیا ہے کہ مومن اور کفر کرنے والے کے درمیان اگرچہ رشتہ داری کا تعلق ہو مگر دینی اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تحریر کیا ہے مفسرین نے کہ مومن اور کفر کرنے والے کے درمیان اگرچہ رشتہ داری قرابت داری کا تعلق ہو مگر دینی اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کوئی شخص کتنا ہی عالی نسب اور اعلیٰ خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو اور وہ کتنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد کیوں نہ ہو، جی ہاں، اگر وہ مومن نہیں تو دینی معاملات میں اس کے اس عالی نسب اور رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ تمام اسلام کے دینی معاملات کا دار و مدار ایمان، عمل صالح اور تقوی پر ہے۔ جو مومن صالح متقی ہے وہ اپنا ہے اور جو ایسا نہیں وہ بیگانہ ہے۔ اگر دینی اور مذہبی معاملات میں بھی ان رشتہ داروں کی رعایت ہوتی تو بدر اور احد کی جنگ میں بھائی بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی۔ جی ہاں، بدر، احد اور احزاب کی جنگ تو سب کے سب
یہ سب کے سب ایک ہی خاندان کے افراد اس کے اندر شامل تھے۔ اور دیکھیے اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو قید لگائی گئی ہے صرف دینی معاملات، مذہبی معاملات میں ہے۔ رہے دنیاوی معاملات تو حسن معاشرت، یہ قید لگا دی گئی ہے پہلے ہی کہ یہ سب دینی معاملات اور مذہبی معاملات میں ہے، لیکن رہے دنیاوی معاملات تو حسن معاشرت، حسن اخلاق اور احسان اور سلوک کرنا یہ الگ چیز ہے، وہ غیر صالح سے بھی جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ مستحسن بھی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ سب وضاحت آیت 46 سے متعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 47 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر اس آیت سے پتہ چل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بالکل صریح الفاظ ہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ آگے چلتے ہیں آیت 48 کی طرف۔ قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ حکم ہوا اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، اور جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ یہ 48 آیت ہے۔ اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی۔ دیکھیے اس سلسلے میں عام خیال یہی ہے مفسرین کا کہ اس طوفان کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں سے ہی چلی، اور اسی وجہ سے بعض مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس بارے میں جو علم کے ماہرین ہیں ان کی مختلف آراء کو جمع کر کے، مختلف رائوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت سام اسی علاقے میں آباد ہو گئے، جبکہ حضرت یافس کی اولاد وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے روس کے میدانی علاقوں میں جا بسی۔ پھر وہاں سے ان میں سے کچھ لوگ صحرائے گوبی کو عبور کر کے چین کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ وسطی ایشیا ممالک سے لے کر چین اور اس سے ملے ہوئے علاقوں اور پورے یورپ میں اسی نسل کے لوگ آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ شمالی اقوام کے لوگ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت حام کی نسل کے کچھ لوگ مشرق کی طرف کوچ کر کے ایران اور پھر ہندوستان میں آ بسے، جبکہ ان میں سے دوسرے بعض قبائل
جزیرہ نما سینا کو عبور کر کے مغرب میں سوڈان اور مصر کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ آریائی سماج اور رومن، جرمن، یونانی اور مشرقی یورپ کے تمام لوگ حضرت حام ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب وضاحت ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے بیان القرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ نقل کی ہے اور اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب وضاحت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بارے میں صحیح علم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں دنیا کے کچھ فائدے دے دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے، آگے اسی آیت 48 میں ہے وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فائدے دے دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یعنی جیسا کہ بعد میں قوم عاد، قوم سمود پر عذاب آیا، اور معرف القرآن نے اس آیت کے تحت یہ بھی نقل کیا ہے کہ دنیا کی سلامت اور برکت تو اللہ کا ایک وسیع دسترخوان ہے، یہ تو اللہ کا ایک وسیع کشادہ دسترخوان ہے جس سے دوست اور دشمن سبھی کھاتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کفر اختیار کریں گے، اور بعض کی آنے والی نسلوں میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو کفر اور شرک اختیار کریں گے، لیکن آخرت کی آخرت میں نجات اور کامیابی صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، اور کفر اور شرک کرنے والوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دلا کر فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیت 49 کی طرف تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلکا کی ضمیر کا مرجع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں، الیکا کی جو ضمیر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کی یہ تفصیلی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم کر کے، یعنی وحی کے ذریعے سے معلوم کر کے اپنی قوم کو سنائی، اور یہ واقعات سنائے خود سرکار، اور یہ واقعہ جب سنایا تو یہ واقعہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی ایک شہادت اور ایک دلیل بن گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگلی آیت میں، آیت کے اگلے حصے میں بیان کی گئی ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ تو یہ واقعہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی ایک گواہی، ایک شہادت بن گیا، کیونکہ اگلے جملے میں ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ آیت کا یہ ٹکڑا بہت ہی واضح ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی واضح دلیل ہے، یعنی نوح اور اس کے طوفان کے، ان کے طوفان کے واقعات یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو نہ آپ پہلے سے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، کیونکہ اگر آپ کی قوم کے لوگ لکھے پڑھے اور دنیا کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے ہوتے تو یہ خیال ہو سکتا تھا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ واقعات سن کر بیان کر دیے ہیں،
لیکن جب کہ پوری قوم ان واقعات سے بے خبر تھی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی دوسرے ملک بھی تشریف نہیں لے گئے، تو اس خبر کا راستہ وحی کے ذریعے سے بالکل متعین ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی واضح دلیل اور نشانی ہے۔ اور اس آیت 49 کے آخری الفاظ ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہی ہوگا، اہل تقوی ہی کا بھلا ہوگا، اہل تقوی ہی کا۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا، اہل تقوی ہی کا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمت، صبر اور استقامت سے اپنا کام کیے جائیں۔ دیکھیے آخر میں یہ تسلی بھرے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر آفتاب سے زیادہ، سورج سے زیادہ روشن دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ لوگ نہیں مانتے اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پہلے پیغمبر یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے، ان کا طور طریقہ یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے 950 سال کی طویل عمر انہی محنتوں اور مشقتوں میں گزار دی۔ تو جس طرح انہوں نے صبر کیا، آپ بھی ایسے ہی صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بہتر انجام آخر کار تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ یہاں اس آیت پر اس پارے کے یعنی پارہ نمبر 12 کے 4 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، اور اگلی آیت یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 5واں رکوع شروع ہوگا، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔